وعلیکم السلام وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ ورحمۃ وعلیکم وبرکاتہ۔ السلام اچھا ورحمۃ جی، اللہ۔ وعلیکم آپ اس السلام کو ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 83 جو ہے اس پہ لے جائیں۔ جی آج ہم نے 80 81 اور 82 جو ہے پروفیسر صاحب وہ ریوائز کرنی ہے، پھر 83 پہ جانا ہے ہم نے۔ جی ایسا ہی ہے۔ اب 14-15 منٹ ہمارے ضائع ہو گئے ہیں، تو ہم پھر ایسا کریں گے کہ یہ سیشن پورا کریں گے اور آگے پھر ریویژن والا جو ہے اس میں ہم آج ریویژن نہیں کر رہے سورۃ البقرہ کی۔ جی ٹھیک ہے جی سر۔ سن رہے ہیں؟ جی جی سر۔ سر۔ سورۃ البقرہ کی ریویژن جو ہم کرتے ہیں وہ نہیں ہوگی، ہم اس کے اندر سینئر ساتھی جو ہیں وہی ریویژن کریں گے، ٹھیک ہے جی؟ ٹھیک ہے سر۔ جی ٹھیک ہے سر۔ اچھا جی، تو تعوذ التسمیہ پڑھتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اعوذ اعوذ باللہ باللہ اعوذ من من باللہ من الشیطان 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 الرجیم۔ الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم بسم اللہ بسم اللہ الرحمن اللہ الرحمن الرحیم۔ 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 جی ذرا نیچے کیجئے گا کہ کل والا سبق تو ریوائز کر لیں گے یہ۔ ہاں جی ایک آپ نیچے کریں گے نا، 80 سے کیا تھا ایک بلا آیت آتا، ٹھیک ہے جی۔ جی سر۔ ہاں جی یہاں سے کرنا ہے اور ذرا جلدی جلدی کریں گے۔ کیپٹن صاحب پلیز۔ وقالو ترجمہ کریں، نعیم بھائی کریں گے۔ وقالو اور وہ کہتے ہیں، نہیں، وقالو ماضی ہے، نے کہا اذا ہوتا تو پھر ٹھیک تھا، تو وقالو کا ترجمہ کیا ہوگا؟ وہ کہتے تھے، انہوں نے کہا، انہوں نے، انہوں نے کہا، اور انہوں نے انہوں نے کہا، اور جی انہوں نے اور سر کہا، انہوں نے کہا، باقی ساتھی نہیں بولیں گے پلیز۔ ٹھیک ہے اور سر۔ انہوں نے کہا لن تمسنا النار، ہر ہمیں ہرگز آگ نہیں چھو سکے گی، ہمیں ہرگز نہیں چھوئے گی، ہمیں ہرگز نہیں ہمیں چھوئے گی، آگ ہرگز نہیں چھوئے گی۔ مہد بھائی بتائیں گے الا ایام معدودہ، مگر گنے ہوئے چند دن۔ مگر گنے ہوئے چند دن کس لفظ کے معنی ہیں گنے ہوئے؟ سر معدودہ۔ معدودہ، چند دن اس لیے کہا کہ ایامن کے اوپر دو زبر ہے تو ہم نے تنوین کہا ہے سر۔ مگر گنے ہوئے چند دن۔ حذیفہ بھائی کل اے نبی کہہ صلی دیجئے اللہ علیہ صلی وسلم اللہ علیہ وسلم، کہہ دیجئے اتخذتم عند اللہ عہدن، کیا تم نے اللہ کے بعد سے کوئی وعدہ لے رکھا ہے؟ کیا تم نے اللہ کے پاس سے کوئی وعدہ لے رکھا ہے؟ اگر عہدن تب پڑھیں گے آدم آئے گا، ورنہ عہدہ وقف کرنے کے لیے۔ آگے جناب منصور بھائی کہیں گے فَلَن يُخْلِفَ اللَّهُ عَهْدَهُ، تو اللہ تعالیٰ اپنے وعدے کی خلاف ورزی ہرگز نہیں کرے گا۔ ہرگز نہیں کرے گا کس لفظ کے معنی ہے ہرگز نہیں؟ فلن فلن لن، جی فلن لن، لن فلن بھی نہیں ہے، فا کا مطلب ہوتا ہے تو، کسی چیز کا نتیجہ۔ لن کا مطلب ہے ہرگز نہیں، یخلف اللہ، اللہ تعالی خلاف ورزی کرے گا، عہدہ اپنے وعدے کی۔ اپنے ضیاء وعدے بھائی کی۔ ام تقولون، کیا ضیاء تم بھائی کہتے ہو یا تم کہتے ہو اللہ، کیا تم کہتے ہو نہیں یا ہے، یا تم کہتے ہو اللہ سے، یا تم کہتے ہو اللہ، اللہ
اللہ پر ما لا تعلمون جو تم نہیں جانتے. جو تم نہیں جانتے. جی کیپٹن صاحب ہمارے ساتھ ہیں تو اگلی آیت بلا. ہاں کیوں نہیں. ہاں کیوں نہیں. ہاں حقیقت یہ ہے. تو ہم نے پڑھا تھا ہاں کیوں نہیں. بڑا زبردست اللہ تعالیٰ سبحانہ و تعالیٰ اصول بتا رہا ہے. من کسب سیئتن من کسب سیئاتن، جس نے بھی کوئی بڑی برائی کی، جس نے بھی کوئی بڑی برائی کمائی. کسبہ کا کمائی کہہ دیتے ہیں. وَأَحَاطَتْ بِهِ اور اسے گھیرے رکھا، اور اسے گھیرے رکھا. ویری گڈ. خطیئاتہ اس کی برائی نے، اس کی خطا نے، اس کی گناہ نے. خطا کا خطا ہی کریں تو نعیم بھائی بتائیں گے فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ. تو یہی ہیں وہ لوگ جو آگ میں رہیں گے. جو آگ والے ہیں. آگ والے ہیں. اصحاب ہے نا. جی یہ آگ اصحاب والے. صاحب. جی صاحب کا مطلب ہوتا ہے ساتھی والا. والے. تو اس کی جمع ہے اصحاب. تو جو آگ کے ساتھی ہیں یہ جملہ بنتا ہے. تو ہم نے کہا تھا جو آگ والے ہیں. جی سر. ہم فیہا خالدون. وہ رہیں گے اس آگ میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے. وہ اس آگ میں ہمیشہ رہیں گے نہیں کہا تھا. خالدون کا مہد ہمیشہ بھائی رہنے بتائیں والے گے ہوں آپ گے. کو. رہنے والے ہاں ہوں جی گے. ہاں جی وہ اس آگ میں رہنے والے ہوں گے. مہد بھائی. جی سر. والذین آمنوا. اور وہ لوگ جو ایمان لائے وہ لوگ جو ایمان لائے. حذیفہ وعاملوا الصالحات. اور انہوں نے نیک اعمال کیے. اور انہوں نے نیک اعمال کیے یا نیک عمل کیے. تو آگے منصور بھائی بتائیں گے اولئک اصحاب الجنہ. یہی وہ لوگ ہیں جو جنت والے ہیں. یہی وہ لوگ ہیں جو جنت والے ہیں. اور اگر مستقبل میں بھی ترجمہ کر سکتے ہیں کہ جنت مرنے کے بعد آنی ہے. جو جنت والے ہوں گے. والے ہوں ضیاء گے. اللہ بھائی. ہم فیہا خالدون. وہ اس جنت میں ہمیشہ ہمیشہ رہنے والے ہوں گے. جی وہ اس جنت میں ہمیشہ رہنے والے ہوں گے. کہ ہمیشہ ہمیشہ لذت لینی ہے جنت کی تو جی ہمیشہ ہمیشہ کہہ دیں. ٹھیک ہے. جی خالد ہمیشہ رہنے والے ہوں گے. اچھا جی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ جو رکوع تھے یہاں تک 82 تک بنی اسرائیل کو اپنے احسانات وہ جتلائے ہیں. کیوں جی؟ جی اب کیا ہے یہاں سے اللہ تعالیٰ ان کو وہ وعدہ یاد دلائے گا جو انہوں نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ساتھ کیا تھا. وہ تھا نا کہ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ. جی جی اور تم پر طور پہاڑ کو بلند کیا اور پھر میثاق پکا وعدہ لیا. تو میں نے کہا تھا کہ وہ آگے وعدہ آ رہا ہے. ایسے ہی ہے. جی سر. آج وہ جی وعدہ آ گیا ہے. اور یہاں تو یہ ہے کہ سورہ البقرہ اس کے اندر آیت نمبر 83 یہ آئے گی. بس پلیز اسی ایک جگہ پر رہنے دیجیے گا. اور ہمارے لیے یہی وعدہ بلکہ اس سے کچھ 3-4 گنا زیادہ بڑا وعدہ لیکن اس کے الفاظ آلموسٹ یہی ہے. وہ سورۃ النساء آیت نمبر 36 میں آئے گا. اب ہم دیکھتے ہیں اسلام جو ہے وہ دین کے طور پر حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر تک ایک ہی رہا ہے. بات سمجھا پایا ہوں؟ جی جی سر. جی سر. کوئی نئی چیز
نہ حضرت آدم علیہ السلام کو کہا کہ وہ پرانی تھی تو ابراہیم علیہ السلام کو کوئی نئی چیز بتائی ہوگی، آگے کسی کو اور کوئی چیز بتائی ہوگی، ایسا نہیں ہے۔ دین ایک رہا ہے، اور وہ کن چیزوں پر تھا مشتمل؟ دو چیزوں پر۔ ایک تو یہ ہے کہ حقوق اللہ، اللہ کے حقوق کیا ہیں، سب سے پہلی چیز پہلی چیز کیا بتائی؟ حقوق اللہ، حقوق اللہ، اللہ کا حق کیا ہے، پہلے تو یہ آئے گا۔ اور دوسری چیز آپ بتائیں گے دوسرے کون سے حقوق ہیں؟ حقوق العباد، حقوق العباد، بندوں کے حق کیا ہیں۔ یہ دو چیزیں مل کے اس دنیا کی زندگی بنتی ہے کہ اس میں حقوق اللہ کو پورا کرنا ہے اور حقوق العباد کو پورا کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ جی حقوق العباد کو اس لیے پورا کرنا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی خوش ہو جائے، جی، جی اور قیامت کے دن جائیں اللہ تعالیٰ کا پتہ نہیں ہاتھ کیسا ہے، مٹھی کیسی ہے، میں جو جیسے دنیا کے اندر ہوتا ہے، ذرا مٹھی بند کریں اور کر اپنا لی انگوٹھا اوپر کریں اور پھر اللہ تعالیٰ کہے ویل ڈن جینٹل مین، کیا جی؟ انشاءاللہ۔ ہائے 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 ہائے۔ اللہ تعالیٰ جناب، اللہ تعالیٰ کہہ دے تو پھر جناب دنیا کی زندگی جنت کا نمونہ بن جائے، آدمی خوش خوش کرے چیزیں۔ آئیے جناب، وہ جو وعدہ تھا وہ ہم پڑھنے لگے ہیں۔ وَإِذْ أَخَذْنَا، اب یہ آپ بار بار آ چکا ہے کہ اذ کے بعد اخذنا آئے ماضی، تو اس کا جو ٹرانسلیشن کرنا ہے وہ مضارع میں کرنا ہے، یعنی کہ فعل حال میں یا فعل سوری وہ اذا ہے، ویری سوری جی، یہ اذ ہے۔ اذ کا مطلب ہوتا ہے اور یاد کرو جب، وَإِذْ کا ترجمہ کیا ہوگا؟ اور یاد کرو جب، اور یاد کرو جب۔ اخذنا کا ترجمہ کون کریں گے؟ ہم نے وعدہ لیا، ہم نے وعدہ لیا، جب ہم نے لیا، لیا، جب ہم نے لیا، جب ہم نے پکڑا، جی اخاذہ کے معنی بہت سارے ہوں گے، کیا پہ لیا؟ میثاقا بنی اسرائیل، بنی اسرائیل سے میثاق، پختہ وعدہ، تو ترجمہ بنے گا اور یاد کرو جب ہم نے بنی اسرائیل سے پختہ وعدہ لیا۔ کہیں جی وَإِذَا أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ، اور یاد یاد کرو جب ہم نے بنی اسرائیل سے وعدہ لیا۔ اب ایک بھی چیز یاد رکھیے گا، یہاں اگر مضارع کے اندر آ جائے، ایک ہے لا تعبدو، ایک تو ہونا تھا نفی، یہ لا تعبدو، تم عبادت نہ کرو۔ لا تعبدو کا مطلب کیا ہے؟ تم عبادت نہ کرو، نہ کرو، اس جگہ پہ کیا ہے؟ لا تعبدون، لا تعبدون۔ دونا اب اس کے اندر وہ جو وعدہ ہے اس کے اندر شدت آتی ہے، ایک۔ دوسرا یہ ہے کہ مستقبل وعدہ جو ہے مستقبل کے لیے ہوتا ہے کہ بھئی میں آگے کروں گا، تو یہاں بھی ہے کہ لا تعبدون، تم عبادت نہیں کرو گے، الا اللہ، اللہ کے سوا، مگر اللہ کی۔ یہ ہے جناب پہلا حقوق العباد میں سے پہلا حق اللہ کا۔ دوبارہ پڑھتے ہیں، لا تعبدون الا اللہ، تم عبادت نہیں کرو گے مگر اللہ کی، کہ تم کہ کر لیں تو ذرا زیادہ بہتر ہوگا، that you won't worship any person except اللہ، تو وہ ہوگا لا تعبدون الا اللہ، تم عبادت نہیں کرو گے مگر اللہ کی۔ ہائے ہائے۔ اب مجھے یہ بتائیے عبادت کیا ہے؟ عبادت بھائیو یہ ذہن میں رکھ لیں
عبادت یہ ہے کہ اپنی زندگی کا ہر لمحہ، خواہ وہ نماز کے اندر ہو، خواہ روزے کے اندر ہو، خواہ زکوٰۃ دینے کے اندر ہو، حج کے اندر ہو، یا دنیا کے ساتھ لین دین یا دنیا کے ساتھ وقت گزارنے کے اندر ہو، وہ کس کی خواہش پر ہو، اللہ کس کی کے خواہش، حکم پر ہو، اللہ بس یہ عبادت ہے۔ یہ کیا ہے؟ عبادت ہے۔ عبادت عبادت۔ اب میں نے کیوں کہا، یہ میں سب ساتھیوں کے لیے کہوں گا، لیکن محسن بھائی کے لیے، شکیل بھائی کے لیے خاص طور پر، وہ اس لیے کہ ہمارے ساتھ نئے ہیں، ان کے لیے کہنا ضروری ہے۔ کیا ہم کہتے ہیں وہ یار دین کی بات تو کرو، دین اور دنیا، ہم کہتے ہیں نا وہ یار دین کی بات تو ہو گئی، اب کوئی دنیا کی بھی بات کرو، کہتے ہیں نا ہم۔ جی تو ہم نے دین اور دنیا کو الگ کر دیا ہوا ہے۔ نہیں بھائیو، دنیا کے اندر جتنے سانس ہیں اس کے اندر جو کچھ بھی ہم کر رہے ہیں، خواہ وہ اللہ کے سامنے سر ٹیک رہے ہیں یا کسی بندے کو، غریب کو دیکھ کے اس کے ہاتھ پر کوئی کھانے کے لیے چیز رکھ رہے ہیں، یہ دونوں کیا ہیں؟ عبادت۔ جی، پہلے اللہ پر ایمان ہوگا جو جڑ ہے، اس جڑ سے جو اگے گا درخت خوبصورت، وہ دنیا کا ہر کام جو بھی ہم نے کرنا ہے وہ اللہ کے حکم کے مطابق کرنا ہے۔ ہو گیا جی؟ جی سر اب اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے جی کف، یہاں وقف کرو، اس لیے کہ بڑی اہم چیز بتائی، یہ ہے ایمان باللہ۔ اب اس میں سے شاخیں نکلتی ہیں۔ اب کیا ہے یہاں جو وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ میں جی یہاں آ گیا۔ اب پہلے میں ترجمہ کرتا ہوں۔ اب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جہاں بھی والدین کا ذکر کیا ہے عمومی طور پر، وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ذکر کر کے فوراً والدین کا ذکر کیا ہے، یعنی کہ جو دنیا کے حقوق ہیں یا حقوق العباد ہیں، اس میں سے سب سے پہلا حق وہ کس کا ہے؟ ماں باپ، والدین کا۔ اب آپ سوچ لیں، ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جو اپنے بچوں کو یہ سکھاتے ہیں کہ بھئی سب سے پہلے اللہ، اور اس کے بعد اللہ کا حکم ہے وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ اب احسان کیا ہوتا ہے؟ احسان ہوتا ہے کہ جتنا کسی کا حق بنتا ہے اس سے زیادہ دے دینا۔ کیوں جی یہ احسان ہے؟ جی سر جی ایک۔ دوسرا یہ ہے احسان کہ جتنا حق بنا اس سے زیادہ دے دیا، تو والدین کا جتنا حق بنتا ہے آپ کے ذہن میں اس سے زیادہ دے دیا تو یہ احسان بن جائے گا۔ دوسرا یہ ہے نیک سلوک کرنا، وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، تم والدین کے ساتھ احسانہ کا ترجمہ کیا کر رہے ہیں؟ نیک نیک سلوک کرنا۔ نیک سلوک کرو گے، اور آگے کیا آ رہا ہے؟ آگے احسانہ کا ساتھ آ رہا ہے احسانم وذل قربا۔ اب یہ نیا لفظ ہے، ذا بہت دفعہ آئے گا۔ ذا کا مطلب ہوتا ہے والے، ذی کا مطلب ہوتا ہے والے، ذو کا مطلب ہوتا ہے والا جی۔ وذل قربا، قربا کا مطلب ہوتا ہے قریبی رشتہ دار، قربت والے رشتے، تو یہاں کو ہوگا قریبی رشتہ داروں، وذل قربا قریبی رشتہ داروں، والیتامہ کے معنی آتے ہیں یتیم اور یتیموں، والمساکین مسکین کی جمع ہے، اور مسکینوں کے ساتھ بھی کیا کرو گے؟ بھی کا میں نے کیوں لگایا؟ حسن سلوک کرو گے جی، ورنہ ترجمہ کیا بنے گا؟ والدین، قریبی رشتہ دار، یتیموں اور مسکینوں کے ساتھ حسن سلوک کرو گے، اچھا سلوک کرو گے۔ کیا ترجمہ رکھنا ہے؟ حسن سلوک کرو گے یا اچھا سلوک کرو گے؟ اس نے سلوک حسن سلوک، حسن اچھا جی، سلوک۔
حسن سلوک، حسن کے اندر ذرا خوبصورتی آ جاتی ہے، حسن سلوک کرو گے، جی ہو گیا جی، جی جی یہ تو جناب ہو گیا۔ اب باقی دو لوگ آ گئے، وقولو، وقولو اور کہو گے، یہ وعدہ ہے ان کا، اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے حکم دے کے، وقولو کا ترجمہ ہے اور تم کہو گے، للناس کا ترجمہ کریں لوگوں کے لوگوں کے لیے یا لوگوں لیے۔ سے، اب دوبارہ آ رہا ہے حسنا، بات وہی ہے، اچھی ہم بات کہیں گے اچھی بات، اور تم لوگوں کے لیے اچھی بات کہو گے، وقولوا للناس حسنا، اور لوگوں کے لیے اچھی بات اچھی بات کرو گے۔ اب جناب میں نے گزارش کی تھی کہ ہوتا کیا ہے، تین چیزیں کل بھی بتایا تھا، آج بھی بتا رہا ہوں، اور یہ فلاسفر جو ہے نا ان کے زندگی کے نچوڑ ہے۔ کہتے ہیں جس آدمی کے پاس دولت آ جاتی ہے، جس آدمی کے پاس شہرت آ جاتی ہے، جی، جی اور تیسری چیز کیا تھی، جس کے آدمی کے پاس قوت آ جاتی ہے، کیا آ جاتی ہے، قوت بہت آ گیا۔ تو عزت، قوت، دولت، عزت، عزت قوت دولت اس کو سنبھالنا بڑا مشکل ہوتا ہے۔ وہ جب بات کرتا ہے نا لوگوں سے، جس کے پاس قوت ہے، تو وہ دوسروں کو کیسا سمجھتا ہے جی، کم تر ہاں، اور سمجھنا نہیں چاہیے۔ عزت ہے آپ کی، سارے لوگ آپ کو سلام کر رہے ہیں، آپ اس کو دوبارہ جھک کے سلام کریں، کیوں جی؟ دولت آ گئی ہے، بہت بڑا محل ہے آپ کے پاس، سنبھالیں، سنبھالیں، ایسا نہ ہو کہ ساتھ والی جھونپڑی والا بندہ آپ کے دل میں آ جائے، میرے دل میں آ جائے، اس کے پاس تو جھونپڑی ہے اور میں بڑا آدمی ہوں۔ اس کو کہتے ہیں فرعونیت اور قارونیت، فرعون بن جانا اور قارون بن جانا۔ کیسے لوگ تھے یہ؟ ظالم نہ، ظالم فرعون، جی، اور قارون اس کے پاس دولت تھی بہت زیادہ۔ تو یہ ہے کہ وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا، ترجمہ کریں ذرا۔ اور تم کہو گے لوگوں کے کے لیے ساتھ اچھی بات کہو گے۔ ہاں، تم لوگوں سے اچھی بات کہو گے۔ اچھا جی، اگر گے بھی کرنا ہے تو آ گیا ہے وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ، اب اس کا بھی گے میں کریں، اور تم نماز قائم کرو گے، نماز قائم کرو گے، تم نماز قائم کرو گے۔ کرو گے۔ اوپر ہے اللہ کی عبادت، یہاں کیا ہے، نماز نماز قائم کرنا۔ ہم سمجھتے ہیں کہ شاید نماز ہی عبادت ہے، ایسے ہی ہے، جی یہ عبادت کا حصہ ہے نماز، اور تم نماز قائم کرو گے۔ وَآتُوا الزَّکَاۃَ، اور تم زکوٰۃ ادا کرو گے۔ یہ جناب چیزیں تھیں جو انہوں نے وعدہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ، یہ ابھی آدھا وعدہ ہے، آدھا وعدہ ہے، آگے وعدہ آگے آ رہا ہے۔ آگے جو دو لفظ آ رہے ہیں وہ یاد کرنے والے ہیں، کیا؟ ثم تولیتم، ایک تو تولیتم یاد رکھنا ہے، یہ کس کے ساتھ آئے گا؟ معرضون کے ساتھ آئے گا۔ یہ عام طور پر قرآن مجید کے اندر یہ دونوں لفظ اکٹھے آئیں گے، اگر آئیں تو تولیتم کا مطلب ہوتا ہے کہ آدمی کھڑا ہو اور اپنا پیٹھ پھیر کے منہ پیچھے کر لے، اس کو کہتے ہیں پیٹھ پھیر لینا۔ کیا کہتے ہیں؟ پیٹھ پھیر لینا۔ تو ثم تولیتم، پھر تم پیٹھ پھیر گئے۔ کس سے پیٹھ پھیر گئے؟ وعدے سے۔ تولیتم ہمیشہ یاد رکھیے گا، یہ عمل کے لیے آتا ہے۔ تولیتم کا مطلب کیا ہے؟ آگے بھی تو پڑھا نا، جی میں ابھی ثم تولیتم آگے بھی تو پڑھا نا، تم وعدے سے پھر گئے۔ جی
ثم آپ کو تولیتم من بعد ذالک نا؟ جی من بعد ذالک تھی، ٹھیک ہے، وہ پہلے پڑھا تھا، تو ثم تولیتم، پھر تم بریکٹ میں کر لیں وعدے سے پھر گئے، پھر تم وعدے سے پھر گئے، وعدہ سے پھر گئے۔ وعدے سے پھر گئے، الا قلیلا منکم، مگر تم میں سے، منکم کا مطلب کیا ہوگا؟ تم میں تم سے، میں تم سے، میں سے قلیلن کا ترجمہ اگر دو زبر کا بھی کریں گے، تم میں سے بہت تھوڑے سے، تم میں سے بہت 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 تھوڑے سے، بہت تھوڑے سے مطلب ہے بہت تھوڑے سے نہیں پھرے، باقی سب پھر گئے اپنے وعدے سے، جو اوپر وعدہ آدھا کیا ہوا ہے، ابھی وعدہ نیچے ہے، اور آگے اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے وَأَنْتُمْ مُعْرِضُونَ۔ اب مُعْرِضُون کا مطلب کیا ہے؟ مُعْرِضُون کا مطلب ہے غفلت کی وجہ سے۔ میں دوبارہ کہہ رہا ہوں، یہ الفاظ معنی کے اندر ترجمہ نہیں کرنا ہے، اس کا اپنے دل میں رکھنا ہے۔ کیا کہ مُعْرِضُون وہ چیز ہوتی ہے کہ جس کے اندر آدمی غفلت کی وجہ سے بے رخی کر لے، منہ موڑ لے، توجہ نہ دے، تو اس کو کہتے ہیں معرضون، اعراض۔ معرضون کا مطلب ہے تم منہ پھیرنے والے ہو، تولیتم کا مطلب پیٹھ پھیرنے والے، معرضون کا مطلب ہے تم منہ پھیرنے والے ہو، یہ کر لیتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ ہاں اب میرے ساتھ پڑھیں گے جی، معرضون کا مطلب میں نے کیا بتایا؟ پھیرنے والے، پھیرنے تم والے، منہ منہ پھیرنے پھیرنے والے ہو، والے یہ عادت ہے تمہاری۔ تو ذرا دوبارہ اوپر دیکھیں تو ایک دفعہ پڑھ لیتے ہیں۔ وَإِذْ أَخَذْنَا، اور یاد کرو، اور یاد کرو جب ہم جب نے ہم لیا نے لیا ہم نے لیا اور یاد کرو جب ہم نے لیا میثاق بنی اسرائیل، بنی بنی اسرائیل بنی سے اسرائیل سے وعدہ، پختہ وعدہ، بنی اسرائیل سے پختہ وعدہ کہ، آپ کہیں کہ لا تعبدون الا اللہ، کہ کہ تم وہ اللہ اللہ کی کی اللہ کے عبادت عبادت علاوہ نہیں نہیں کرو کرو گے مگر کہ اللہ تم کی، اللہ نہیں عبادت کرو، نہیں کرو گے مگر اللہ کی، یہ ترجمہ کرنا ہے۔ اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں کرو گے وہ بھی ٹھیک ہے، لیکن لا نہیں، تعبدون تم عبادت کرو گے، الا مگر اللہ اللہ کی، ٹھیک ہے جی جی۔ سر دوبارہ جی کہیں سر، لا تعبدون الا اللہ، نہیں تم عبادت کرو گے نہیں مگر کرو گے اللہ کی، مگر مگر اللہ اللہ کی، کی۔ ہاں جی۔ میں باقی نہیں کہہ رہا کہ آپ کا وہ غلط ہے، لیکن ہماری چونکہ کلاس چل رہی ہے، کلاس کے اندر ایک ہی الفاظ کا انتخاب زیادہ بہتر رہے گا، دوسرے لوگوں کے لیے آسانی پیدا ہو جاتی ہے۔ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور اور والدین کے ساتھ، والدین کے ساتھ والدین کے حسن ساتھ سلوک احسان کرو گے۔ کرو گے، اب یہاں آ گیا حسن سلوک کرو گے، جملہ ہو گیا ختم، ایسے ہی ہے نا، یہاں آ کے مشکل بنے گی۔ وَذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ کا ترجمہ کریں گے، اور قریبی رشتہ داروں، یتیموں اور مسکینوں اور کے ساتھ مسکینوں کے بھی ساتھ بھی حسن بھی سلوک کرو گے۔ بھی حسن سلوک کرو گے، بریکٹ میں کہہ دیتے ہیں، یا دوسرا ترجمہ کہ تم والدین، قریبی رشتہ دار اور یتیموں اور مسکینوں کے ساتھ حسن سلوک کرو گے۔ سلوک کرو گے، کون سا کرنا ہے؟ یہ سر والا نیک جملہ سلوک کرنا ہوگا ہے؟ یہی والا کرنا ہے۔ چلے جی، تم والدین کے ساتھ، قریبی رشتہ داروں، یتیموں اور مسکینوں کے ساتھ حسن حسن نیک سلوک سلوک کرو گے۔ کرو گے۔ حسن سلوک کرو گے۔ اب گے جو ہے وہ بھول جائیں گے آپ، اس کو ذرا کرنا ہے، اس لیے کہ وعدہ ہے۔ وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا، اور تم لوگوں کو اور کہو کہو گے گے لوگوں تو کے تم لیے لوگوں کے اچھی لیے اچھی بات، بات کہو گے، اور تم اچھا لوگوں سے اچھا اچھی بات اچھے طریقے سے قولو بات کرو گے۔ وقولو کا مطلب کیا ہوگا؟ اور تم بات اور کرو گے، بات کرو گے للناس بات کرو گے لوگوں کے لوگوں لیے، سے حسنا اچھے طریقے سے، اچھے طریقے سے۔ ٹھیک ہے جی۔ وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ،
اور تم تم نماز نماز قائم تم کرو گے نماز قائم اور کرو تم گے نماز قائم کرو گے وآتوا الزکات اور اور تم زکوٰۃ زکوٰۃ ادا کرو گے زکات ادا کرو گے. یہاں بھی دیکھے اقیم الصلاۃ اللہ کا حق ادا کر رہے ہیں، آتوا الزکات بندوں کا حق ادا کر رہے ہیں. ایسے ہی ہے، جی جی سر لیکن کس کی خاطر؟ اللہ کی خوشی حاصل کرنے کی وجہ کے لیے. ثم تولیتم پھر پھر پیٹ تم پھیر گئے. وعدہ سے والے پھر گئے. کیا آپ اپنے مہد بھائی کیا کہا آپ نے؟ آپ کہیں گے ثم تولیتم. سر وہ میں نے آگے مس ہو گیا، لیکن پچھلا تو یہ تھا نہیں، پھر تم آپ اس وعدے کا سے پھر ترجمہ گئے، کریں، ثم تولیتم پھر کا ترجمہ کریں پھر بعد میں. پھر تم وعدے سے پھر گئے. پھر تم وعدے سے پھر گئے. یہ کریں گے جی ہم، ٹھیک ہے جی. صحیح ہے جی. وعدہ بریکٹ میں ہے، پھر تم وعدے سے پھر گئے. الا قلیلا منکم مگر مگر تم میں سے تم بہت میں سے تھوڑے سے تھوڑے مگر تم میں سے مگر بہت تم میں تھوڑے سے بہت تھوڑے. وَأَنْتُمْ مُعْرِضُونَ اور تم پھیرنے والے ہو. پھیرنے اور والے تم منہ پھیرنے والے ہو. مجھے ہو. بتائیے، میرے پاس وقت ہے تو میں ایک آیت اور پڑھنا چاہتا ہوں آپ کے ساتھ، اگر وقت ہے تو. 7 منٹ ہیں. آپ اوپر دکھائیں آیت کتنی بڑی ہے، میں اس کو دیکھوں. وہ لمبی ہے جی. دہرائی کرا اچھا دیں. ٹھیک ہے، وہ کر لیتے ہیں نا. آگے جو ہے وہ وعدہ جا رہا ہے، میں اس کو ذرا پڑھ دیتا ہوں، آپ میرے ساتھ کہیں. الفاظ وہی ہیں. وَإِذْ أَخَذْنَا ترجمہ کریں. اور یاد یاد کرو کرو جب ہم نے لیا اور یاد کرو جب ہم نے لیا میثاقکم تم تم سے سے پختہ پختہ وعدہ. وعدہ. تم سے پختہ وعدہ، یہ وہ یہود بنی اسرائیلی ہیں. کیا وعدہ لیا تھا؟ لا تسفکون دماءکم، پہلے پڑھ چکے ہیں. حضرت آدم علیہ السلام کو فرشتوں نے کے بارے میں اللہ کو فرشتوں نے کہا تھا کہ کیا تو زمین میں اس کو خلیفہ بنائے گا جو زمین میں خون بہائے گا. جی 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 سر. وہی لفظ ہے لا تسفکون. لا تسفکون کا مطلب تم نہیں بہاؤ کہ گے. دماءکم اپنوں کا خون. نہیں نہیں، اپنے اپنوں اپنوں کا کا خون. دماء اپنا خون کا مطلب یہ ہے، یہ ذہن میں رکھیے گا. مثل المؤمن فی توادہم و تراہمہم و تعاطفہم مثل الجسد، کہ مسلمان جتنے بھی ہیں یہ ایک جسم کی مانند ہیں. اللہ نے کہا کہ دوسرے کا جو خون بہاؤ گے وہ اپنے ہی خون بہانا ہے. اللہ تعالیٰ نے کہا دماؤکم اپنا خون. تو ہم صرف اتنا کر رہے ہیں اپنوں کا خون. اشارہ کریں جی دماؤکم کی طرف. یہ اپنوں کا دماؤکم کا ترجمہ کیا کرنا ہے؟ اپنوں کا میں کل آپ کو پوری ایک سٹوری سناؤں گا، اس سٹوری کو سمجھنا انتہائی لازمی ہے. ابھی یہی سمجھنا ہے کہ کچھ یہود کا ایک قبیلے کے ساتھ ان کا معاہدہ تھا، کچھ یہود کا دوسرے قبیلے کے ساتھ معاہدہ تھا، تو وہ ایک دوسرے سے لڑتے تھے، تو یہود یہودیوں کے ساتھ لڑ کے ان کا خون بہاتے تھے. اچھا کل میں بتاؤں گا کہ وہ کون کون سے قبیلے تھے. صحیح. جی سر. اچھا جی، پہلا تھا کہ تم اپنوں کا خون نہیں بہاؤ گے. ولا جی. تخرجون، اور تم ان نہیں کو نہیں نکالو نکالو گے. نہیں، اور تم نہیں نکالو گے، اور تم نہیں نکالو گے. گے. انفسکم اپنے رشتہ داروں کو. پہلے بھی انفس کا ترجمہ رشتہ دار پڑھ چکے ہیں. جی. جی سر. تو ولا تخرجون انفسکم، اور تم نہیں نکالو نکالو گے گے اپنے رشتے داروں کو. اور تم نہیں نکالو گے اپنے رشتہ داروں کو. کہاں سے؟ من دیارکم، دار کا مطلب ہوتا ہے گھر، دیار جمع ہے، ان کے گھروں دیارکم کا مطلب ہے اپنے گھروں. ان کے نہیں ہے جی، گھروں سے. اچھا اپنے اپنے گھروں گھروں سے سے. نہیں نکالو گے. اگر وہ تمہارے گھر میں آ جائیں، اچھا تمہارے گھر میں آ جائیں تو حق تو بنتا ہے نا کہ یہ آپ کا گھر ہے. لیکن اگر جی وہ سر. تمہارے گھر میں آ جائیں تو تم اپنے گھر سے بھی ان کو نہیں نکالو گے. اللہ اکبر. اچھا.
ہاں ان کے گھروں سے نہیں ہے، جی سر، اپنے گھروں سے نہیں نکالو گے. آگے پھر آ رہا ہے ثم اقررتم، پھر تم پھر نے اقرار تم کیا، نے اقرار کر لیا. ثم اقررتم پھر پھر تم نے تم نے اقرار تم نے اقرار کر کر لیا، اقرار لیا. کر لیا. وانتم تشہدون، یہ ہے جناب لفظ تشہد، حاضر ہونا. اور گواہی، وانتم تشہدون، اور تم اس پر خود گواہ ہو. شہداءکم پڑھا ہوا ہے، اپنے گواہوں کو بلا لو، پڑھا تھا نا، جی سر، جی جی سر، اس سے فعل بنا وانتم تشہدون، اور تم اس کے خود گواہ ہو، اور تم ٹھیک، اس کے خود اور اس گواہ، کے تم خود گواہ گواہ ہو. ہو. بالکل جی. گواہ، اب جناب ریویژن میں کر دیتا ہوں. منٹ میرے پاس کتنے ہیں؟ سر 2 منٹ. 2 منٹ. وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ، دوسرا میں اور پڑھ رہا یاد ہوں، کرو جب تم نے چلو. وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ، اور یاد کرو جب ہم نے بنی اسرائیل سے پختہ وعدہ لیا کہ لا تعبدون، تم عبادت نہیں کرو گے، الا اللہ، مگر اللہ کی. وبالوالدین احسانا وذی القربى والیتامی والمساکین، اور تم والدین، قریبی رشتہ دار، یتیموں اور مسکینوں کے ساتھ حسن سلوک کرو گے. وقولو، اور تم بات کرو گے، للناس، لوگوں کے ساتھ، حسنا، اچھے طریقے سے. وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ، اور تم نماز قائم کرو گے. وَآتُوا الزَّكَاةَ، اور تم زکوٰۃ ادا کرو گے. ثُمَّ تَوَلَّيْتُمْ، پھر تم بریکٹ میں وعدے سے پھر گئے. إِلَّا قَلِيلًا مِّنْكُمْ، مگر تم میں سے بہت تھوڑے سے. وَأَنْتُمْ مُعْرِضُونَ، اور تم منہ پھیر جانے والے ہو. وَأَنْتُمْ مُعْرِضُونَ، اور تم منہ پھیر جانے اور والے تم ہو. منہ پھیر جانے والے ہو. وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ، اور یاد کرو جب ہم نے تم سے پختہ وعدہ لیا کہ لا تسفکون دماءکم، کہ تم اپنوں کا خون نہیں بہاؤ گے. دماءکم کے اندر یاد رکھنا ہے، کیا پکانا ہے؟ دماءکم، تم تم اپنوں کا اپنوں کا خون خون بہاؤ. اپنوں کا خون نہیں بہاؤ گے. ولا تخرجون انفسکم، اور نہ تم نکالو گے اپنے رشتہ داروں کو، من دیارکم، اپنے اپنے گھروں سے. گھروں سے. ثم اقررتم، پھر تم نے اقرار کر لیا. وانتم تشہدون، اور تم خود گواہ ہو. گواہ. اچھا جی، ٹھیک ہو گیا. اب ہم سر آخری آج آیت کا، آج ریویژن تو نہیں ہوگی نا پیچھے سے؟ جی ابھی ریویژن نہیں ہوگی، تو ہم نے وہ لے لیا، تو اب اس کی ریویژن کر لیتے ہیں یہاں سے ہی.